علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وهو خیر الناصرین الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی في محکم کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اسلام المسلمین مولانا شاہ صاحب فرزند ارجمن حضرت مولانا اسلام المسلمین ہمارے درمیان ہے، اور مولانا فدا حسین فردوسی صاحب پرنسپل امام صاحب کے بھی بیٹھے تھے، سید محمد ریاض حضرت الاسلام والمسلمین سید محمد ریاض نقوی صاحب فرمائے۔ کافی دن سے میری تمنا اور خواہش تھی کہ میں خدا و کعبہ حضرت عیت اللہ اسلام المسلمین عیت اللہ مولانا صدر سے نظری صاحب کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ یہ وہ ہیں جو قدوۃ السالکین ہیں، یہ وہ باعمل عالم ہیں جنہیں صرف ٹائٹل باعمل عالم ہونے کا نہیں دیا جاتا، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عالم کو کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جامع منتظر کی ادارت سنبھالی، طلباء کو پڑھایا، پھر پرنسپل بھی بنے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں مدارس کا جال بچھایا۔ اللہ نے چونکہ وہ صاحب کردار تھے، ان کی زبان میں بھی اثر کیا تھا اور لوگ دیکھتے بھی تھے، انہوں نے اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا، لیکن پورے پاکستان میں، جس میں جامعہ علمیہ کراچی ڈیفینس میں ہے اور روڈی میں ہے، اور پورے پنجاب میں اور دیگر مقامات کے اوپر مدارس موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کیا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ شاید وہ اس آیت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کیونکہ اس کی تفسیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ ذرہ برابر بھی انسان اپنی نیکی دیکھے گا تو اسے اتنی خوشی ہوگی قیامت کے دن کہ ساری دنیا پر وہ خوشی اگر تقسیم کر دی جائے تو کم نہیں ہوگی، اور ایک ذرہ برابر بھی غفلت کا وقت گزرا ہوا اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اتنا صدمہ پہنچے گا کہ پوری دنیا پر وہ صدمہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ کم نہیں ہونے والا۔ اس لیے انہوں نے اپنے وقت کو اس طریقے سے استعمال کیا، ایسے ہمارے علماء ہمارے یہاں چند ہیں، اس میں مولانا حسین برجاڑہ اللہ مقاموں میں، اس میں علامہ ذیشان الجوادی اللہ مقاموں میں، اور مولانا صدر حسین نقوی اللہ مقاموں میں۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اگر صرف ان کی ترجمہ شدہ اور تعلیم شدہ کتابوں کو کوئی انسان اپنے گھر میں رکھ لے تو میرا یقین ہے کہ اسے پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عام آدمی کے لیے ایک مکمل لائبریری اس کے گھر میں ہوگی، سیرت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق بھی مل جائے گا، فقہ سے متعلق بھی مل جائے گا، اخلاقیات سے متعلق بھی مل جائے گا، عقائد سے متعلق بھی مل جائے گا، فروعات سے متعلق بھی مل جائے گا، اور اتنی کتابیں قبلہ نے ترجمہ کی، تفسیر نمونہ، تذکرۃ الاطہار، اور منتہی الاعمال کا ترجمہ حسن المقال کے نام سے قبلہ نے فرمایا ہے، ارشاد القلوب۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ لیکن صرف یہ کام نہیں بلکہ اس کے ساتھ حقوق العباد میں، دفاع عام میں، لوگوں کی مدد کرنے میں بھی
بشر جو انسان پر لازمات ہیں، مثلا استاد کا حق شاگرد پر۔ میں نے قبلہ کو دیکھا جب حضرت آیت اللہ سلمان زمانہ مولانا غلام مہدی صاحب علی اللہ مقامہ کا انتقال ہوا، ان کے چہرے کی مجلس میں وہ تشریف لائے تو ان کے پورے جسم پر پٹیاں بن گئی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ مولانا بازری صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے فرمایا، قبلہ آپ سید زادے ہیں، لاہور سے وہیں اپنے گھر سے بیٹھ کر مدرسے سے بیٹھ کر وہیں دعا کرا دیتے، تو اس حالت میں آپ نے تکلیف اٹھائی ہے۔ ایک جملہ انہوں نے کہا جو آج کے تمام موجودہ دور کے ان طلباء کے لیے، ان علماء کے لیے جو اپنے اساتذہ سے غفلت اختیار کرتے ہیں یا اپنے اساتذہ کی مخالفت کرتے ہیں یا اپنے اساتذہ کو کمتر سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا بازری صاحب اللہ سے، کہنے لگے کہ مولانا آپ کی بات بالکل وجہ ہے، فاتحہ وہاں سے نہیں ہو سکتی تھی، پہنچ جاتی، لیکن مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ سے میں نے نجف اشرف میں کچھ حصہ لمحہ کا پڑھا ہے، یا پوری لمحہ پڑھی ہے یا اتنا مجھے یاد نہیں ہے، ان کا استاد ہونے کا حق میرے اوپر تھا، اور مولانا کا تحرم روزانہ نہیں ہوگا، لہذا میں اپنے استاد کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کیفیت میں بھی حاضر ہوا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جس کا پورے دنیا میں نام ہو، انہوں نے صرف پاکستان ہی میں نہیں، یورپ میں اور امریکہ میں بھی مدارس کھولے، اور یہ ان کی بڑائی تھی کہ مسکرا کے ملتے تھے، خوش اخلاق، خوش طبع تھے۔ ظاہر ہے کہ جو کتابیں انہوں نے ترجمہ کی یہ سارے بیانات اس میں موجود تھے۔ آج میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بد مزاج انسان ہمارا چاہنے والا تو نہیں ہو سکتا، وہ عالم بھی تھے، مربی بھی تھے، اور انہوں نے قوم و ملت کے لیے دن رات ایک کر کے جو ان کے دسترس میں تھا انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے آج برسوں گزر گئے ان کے انتقال کو، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ زندہ رہیں گے، اپنی کتابوں کے وسیلے سے زندہ رہیں گے، اپنے شاگردوں کے وسیلے سے زندہ رہیں گے، اور اس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اکثر علماء کے لیے کہا کرتا ہوں، وہ علماء جو عالم باعمل ہیں، حلقہ اس سے پہلے معرفت العلم دین یدان بہ، علم کی معرفت دین ہے جس کے ذریعے سے انسان دین پر عمل کرتا ہے، وَبِهِ يَكْسِبُ الْإِنسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَجَمِيلَ الْحُدُوثِ بَعْدَ وفاتہ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے علم کی معرفت آ گئی جس کے پاس کہ میں نے علم کیوں حاصل کیا ہے، علم حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے، علم کیوں حاصل کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں دولت جمع کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں شہرت پانے کے لیے، بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں لوگوں کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ یقیناً کعبہ نے جو علم حاصل کیا تھا وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کیا تھا، جس کے بعد وہ دونوں کام انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام مل گئے، شہرت بھی مل گئی اور دولت بھی ملی، لیکن انہوں نے اس دولت کو اپنی ذات اور اپنے بچوں کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اور ادارے قائم کیے جس کے ذریعے سے قوم و ملت کی دینی تشنگی دور ہوتی رہے۔ امام سلام فرماتے ہیں جمیل الحدوث بعد وفاتہ، ایسا آدمی زندگی میں اپنی اطاعت کراتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور مرنے کے بعد بہترین چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا ذکر خیر جاری رہتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں حلق خزان الاموال وهم احیاء، دنیا میں فقط مال جمع کرنے والے جن کا کوئی تعلق دینداری سے یا اسلام کی تربیت و تبلیغ یا احکامات خداوندی پر عمل کرنے میں نہیں،
सिर्फ दौलत जमा करने पर होता है। माना फरमाते हादा का खुदानुल अम्वाल व हुम अहयाउन, कि दौलत जमा करने वाले मुर्दा हैं इन सूरत के वो तुम्हारे सामने चलते फिरते हैं, जिंदा है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो मरदा है। वल उलमा बाक़ून मा बक़ियत दहर, और उलमा उस वक्त तक बाकी रहेंगे जब तक ज़माना बाकी है। आयानुहुम मफ़क़ूदा व अमसालुहुम फ़िल क़ुलूब मौजूदा, उन्हें आँखों से तुम नहीं देख सकते लोग, लेकिन दिलों में उनकी अमसाल मौजूद होगी। और अल्लाह काबा ने न सिर्फ खिदमत दीन की बल्कि अपनी औलाद को भी दीन की तबलीग के लिए आमादा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सारे भाई आलिम दीन हैं। एक भाई मौलाना हसन अस्करी साहब हैं, और एक भाई जो है वो इस वक्त नजब अशरफ में, और अभी मैं एक दामन